السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سمیع خان اور آپ دیکھ رہے ہیں بول پنڈی بول۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں 21 مارچ کو پاکستان میں ایک شدید قسم کا زلزلہ آیا۔ یہ گزشتہ 10 سالوں میں آنے والا سب سے بڑا زلزلہ تھا، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ 5 اکتوبر اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ 8 اکتوبر 2005 کو جو زلزلہ آیا تھا اس سے پاکستان میں 1 لاکھ کے قریب افراد اپنی جان سے گئے۔ ناظرین، یہ 21 مارچ کو جو آنے والا زلزلہ تھا، یہ افغانستان میں اس کا مرکز بتایا جاتا ہے، اور اس کی جو ڈیپتھ تھی وہ 187.59 کلومیٹر کی گہرائی میں تھی، اور جس کی وجہ سے اس میں اللہ تعالیٰ کی رحم اور کرم کی وجہ سے کوئی زیادہ جانی نقصان نہیں ہوا۔ 19 کے قریب افراد جو ہیں وہ اپنی جان سے گئے۔ اس کے بعد ناظرین، آپ یہ بھی جانتے ہیں جب ایک شدید زلزلہ آتا ہے تو اس کے بعد اس کے آفٹر شاکس کا بھی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ہم میں سے بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اس 21 مارچ کے زلزلے کے آنے کے بعد کل 23 مارچ کو ایک اور شدید زلزلہ آیا۔ یہ اس پہلے زلزلے کا آفٹر شاک تھا، اور اس زلزلے کا جو میگنیچیوڈ تھا ناظرین وہ 4.3 تھا، اور یہ بھی افغانستان ہی میں آیا، اور اس کی ڈیپتھ جو تھی وہ 89.85 کلومیٹر تھی۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ عموماً آفٹر شاک جو ہیں وہ اتنے زیادہ شدت کے نہیں ہوتے، لیکن اس زلزلے کا جو آفٹر شاک ہے وہ بہت ہی شدید ہے، جس سے یہ تاثر مل رہا ہے اور لوگوں میں یہ بات پھیل رہی ہے کہ شاید ایک اور شدید قسم کا زلزلہ آنے والا ہے۔ کیا ناظرین واقعی ایسا ہے، اور کیا واقعی کوئی اور شدید زلزلہ اس علاقے میں متوقع ہے؟ آئیے جانتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں، اور ہمارے جو سسمک سینٹرز ہیں وہ کیا رپورٹ کر رہے ہیں۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں اسلام آباد میں ایک سسمک مانیٹرنگ سینٹر ہے، جس کو ہم نیشنل سسمک مانیٹرنگ سینٹر کہتے ہیں۔ اس سینٹر نے ناظرین 20 مارچ سے لے کر آج 24 مارچ تک 50 کے قریب مختلف میگنیچیوڈز کے اس نے زلزلے ریکارڈ کیے، اور ان تمام زلزلوں کی شدت ناظرین جو اس نے ریکارڈ کیے ہیں وہ 3 اور 3.1 سے لے کر 5.4، 5.5، 5.6 تک ہے ناظرین، اور یہ 5 کے زلزلے جو ہیں آپ جانتے ہیں کہ یہ سیریس نیچر کے زلزلے ہوتے ہیں۔ یہ کافی ایک الارمنگ سچویشن ہے۔ جانتے ہیں ناظرین کہ اب اس علاقے میں سب کنٹیننٹ میں، جس میں پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا شامل ہے، اور اب ساتھ افغانستان بھی ہے، ایران بھی ہے، اور تاجکستان، ترکمانستان اور چائنا کا کچھ حصہ ہے، یہاں پہ آنے والے دنوں میں کیا واقعی کوئی زلزلہ آ سکتا ہے؟ کیا ناظرین، کیا یہ پیشن گوئی درست ہے، اور کیا ایک طاقتور زلزلہ انڈیا پاکستان میں آنے والے دنوں میں آ سکتا ہے؟ اس کا کیا جواب ہے؟ تو ناظرین، اس کا جواب تو ہے وہ بہت ہی آسان ہے، اور اس کے 2 ہی جواب ہیں، نہیں اور وی ڈونٹ نو۔ ناظرین، آج تک کوئی بھی سائنسدان اس طرح کی پریڈکشن کر نہیں پایا کہ واقعی کوئی زلزلہ آئے گا اور وہ اس کی شدت کتنی ہوگی۔ یہ صرف اندازے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو اس ویلاگ کے شروع میں بتایا کہ اسلام آباد کے سسمک سینٹر نے 50 کے قریب ہمارے سراؤنڈنگز میں زلزلے آبزرو کیے ہیں، تو لیکن اس کے باوجود ہم یقین کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کہہ سکتے کہ واقعی کوئی خوفناک زلزلہ آنے والا ہے۔ گزشتہ چند دنوں میں یہ افواہیں تو پھیلی ہوئی ہیں کہ ان علاقوں میں زلزلے نے آنا ہے، لیکن ان رومرز کو، ان افواہوں کو اس وقت مومنٹم ملا جب ایک ٹویٹر ہینڈلر ہے ناظرین، آرگنائزیشن جو اپنے آپ کو سولر سسٹم جیومیٹری سروے کے نام سے جانی جاتی ہے، اس نے یہ پیشن گوئی کی کہ آنے والے کچھ دنوں میں ساؤتھ ایشیا میں ایک لونر ایکٹیویٹی کے نتیجے میں کچھ زلزلے آ سکتے ہیں، اور یہ آنے والا زلزلہ جو ہے ان کے خیال میں اگلے ہفتے کے اندر آ سکتا ہے۔
لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر ان کی اسٹیٹمنٹ کو غلط ثابت کیا جا سکتا ہے. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ 3 ایلیمنٹس ہیں، یہ بھی مل کر ضروری نہیں کہ ہم ان کو جب جوڑ لیں تو وہ ایک زلزلے کی پریڈکشن ہو جائے. اور ناظرین، عمومی طور پر جب کوئی بھی شخص پریڈکشن کرتا ہے یا کوئی بھی ادارہ ایسی پریڈکشن کرتا ہے تو ٹھیک ہے، آپ پریڈکشن کر سکتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ زلزلہ انہی ڈیٹس میں آئے جیسا کہ پریڈکٹ کیا ہو. یہ آنے والے کسی بھی سمے پہ آ سکتا ہے جس کا صرف اور صرف ہمارے رب ہی کو معلوم ہے. ناظرین، دیکھتے رہیں بول پنڈی بول، اور جاتے جاتے ایک لائک اور سبسکرائب کا بٹن دبانا نہ بھولیے گا. آئیں پھر ملتے ہیں انشاءاللہ. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.